السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول من مٹی بائی واجد ابرار کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ پورا قریشی ہاؤس محبت کے ایک نئے نور میں نہا رہا تھا۔ اسی گھر میں محبت کے 2 دل ٹوٹے تھے اور آج اسی گھر سے 2 دل جڑ رہے تھے۔ جہاں سب ختم ہوا تھا وہیں سے سب دوبارہ شروع ہوا تھا۔ کہانی وہی تھی، کردار بھی وہی تھے، بس ایک فرق تھا، ولید کی جگہ شاویز نے لے لی تھی۔ عبیرہ اور شاویز کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس گھر کی پہلی اور آخری خوشی ہو۔ شادی میں رحمان قریشی کے تمام دوستوں اور بزنس پارٹنرز نے بھرپور شرکت کی تھی۔ عبیرہ کے بڑے بھائی کامران نے 2 دن کا وقت نکال کر بہن کی شادی میں شرکت کی حاضری لگوا دی تھی، جبکہ حسب توقع ریحان نے مجبوریوں کا بہانہ بنا کر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبیرہ خوش تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس نے ماضی کو ہرا دیا، لیکن ماضی کبھی بھی مکمل طور پہ نہیں ہارتا، وہ بس روپوش ہو جاتا ہے، پھر مناسب وقت پہ پوری قوت سے یوں حملہ ہوتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل دیتا۔ پھر جو چیزیں برسوں میں نہیں بکھری ہوتی وہ ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ عبیرہ کو شاویز کی محبت پہ بھروسہ تھا۔ اس نے جب کبھی بھی خود کو اکیلا پایا، شاویز سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ برسوں کے انتظار کے بعد بالآخر شاویز کو بھی اپنی منزل مل ہی گئی تھی۔ کچھ منزلیں حتمی نہیں ہوتیں، انسان وہاں پہنچتا ہے، قیام کرتا ہے اور پھر ایک نئی جستجو کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو بھی اب ایک نئی منزل تلاش کرنی تھی، ایک نیا سفر شروع کرنا تھا۔ تم خوش ہو؟ شاویز نے دلہن بنی بیٹھی عبیرہ کا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا تھا۔ وہ کب سے دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاویز کا لمس محسوس ہوتے ہی وہ محبت میں شرابور ہو گئی تھی۔ ہاں، بہت خوش، اتنی کہ بتا نہیں سکتی، اس نے شرم سے لال ہوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عام زندگی میں شرمیلی نہیں تھی، لیکن دلہن کا روپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اسے شرمانا پڑتا ہے۔ مجھے وہ باتیں نہیں پسند جو بتائی نہ جا سکیں۔ شاویز اس کے جواب پہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ محبت کی ڈکشنری میں ہر احساس کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور ہوتا ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بجائے خفگی سے بولا، میں واقعی بہت خوش ہوں، اتنی ہی خوش جتنا کوئی منزل کے مل جانے پہ ہوتا ہے۔ تم نے برسوں میرا انتظار کیا، لو دیکھ لو میرا ہاتھ تھام کر، میں آ گئی ہوں تمہاری زندگی میں۔ اس نے مہندی کے سرخ رنگ میں رنگا اپنا ہاتھ محبت سے اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، لاؤ اپنا دایاں ہاتھ ادھر۔ شاویز نے اسے محبت سے دیکھتی ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیوں، اس بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے وقوف لڑکی، اس ہاتھ میں مزید کسی انگوٹھی کی گنجائش کہاں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے عبیرہ کا سر جھٹک دیا تھا۔ 2 انگوٹھیاں پہلے پہنا چکے ہو، اور کتنی پہناؤ گے؟ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے۔ شاویز نے شیروانی کی جیب سے خوبصورت ڈبیا نکال کر اس کی آنکھوں کے قریب لا کر کہا، بہت خاص ہے یہ انگوٹھی۔ ہاں جانتی ہوں، یہ تمہاری خاندانی انگوٹھی ہے، جو تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے اپنی شادی پر پہنائی ہوگی، اور اس سے پہلے تمہارے دادا نے تمہاری دادی کو دی ہوگی، اور مستقبل میں ہمارا بیٹا ہماری بہو کو پہنائے گا۔ وہ بنا توقف کے بناوٹی انداز میں بولتی چلی گئی اور پھر زور سے کھلکھلا اٹھی۔ بہت ذہین ہو تم تو۔ شاویز بھی اس کی بات پہ مسکرا دیا تھا۔ وہ تو میں ہوں، کوئی شک ہے؟ وہ اس کی مخمور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہرگز نہیں۔ شاویز نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو، مگر کچھ کم عقل بھی ہو۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگوٹھی پہناتے ہوئے جواب دیا۔ جو ذہین ہو وہ کم عقل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسے ہی جیسے تم نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تمہاری ذہانت نے تمہیں غصہ دلایا اور کم عقلی نے میرا ہاتھ چھڑوا دیا، ورنہ کون لڑکی چاہے گی ایسے موقع پر وہ اپنے محبوب سے اپنا ہاتھ چھڑا لے؟ شاویز نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ شرم سے اپنی آنکھیں جھکانے لگی۔ اچھا ایک وعدہ کرو، آج جتنے چاہے وعدے لے لو۔ وہ جھٹ سے بولی، نہیں، صرف ایک وعدہ، وہ یہ کہ کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑاؤ گی مجھ سے۔ شاویز نے وارفتگی سے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کبھی نہیں، لیکن ایک وعدہ تم بھی کرو۔ عبیرہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہاں بولو، کیا وعدہ چاہتی ہو؟ وعدہ کرو کہ تم یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، اس نے محبت اور سنجیدگی کے ملے جلے انداز میں کہا۔ شاویز نے محبت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس بات کے لیے وعدے کی ضرورت ہے؟ آخر دکھا دی نہ کم عقلی۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ وعدہ تو تم نے بھی لیا ہے، اس کی بھلا ضرورت تھی؟ وہ بھی جواباً خفگی سے بولی۔
میری بات اور ہے ابیرہ۔ شاویز یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ تم میری زندگی میں ہمیشہ سے تھیں، جبکہ تمہاری زندگی میں میں ابھی آیا ہوں، اس نے میانی خیز لہجے میں جواب دیا، جبکہ ابیرہ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ کیا ہوا، کوئی لطیفہ سنا دیا میں نے؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہنس پڑا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ابھی مجھے کمکلی کا تانا دے رہے تھے اور خود کی عقل لگتا ہے ولیمہ کھانے نکل گئی ہے۔ وہ بدستور ہنستے ہوئے بولی، پاگل لڑکے، تم میری زندگی میں اگر ابھی آئے ہو تو وعدہ تم سے ہی لیا جائے گا نا، ہمیشہ نیا آنے والا حلف اٹھاتا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں ذہین کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ لاجواب سا ہو کر بولا۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے اور مسکراتے رہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ابیرہ اور ولید محبت کے وعدے کیا کرتے تھے۔ ابیرہ آج بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ اگر کوئی نہیں تھا تو وہ ولید تھا، جسے ابیرہ سالوں پہلے اپنے دل سے نکال چکی تھی۔ آج شاویز سے شادی کے بعد اس نے ولید کو اس کی بچی کچی یادوں سمیت اس کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی متبادل مل جاتا ہے۔ ہم کسی کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی بغیر پوری زندگی جی جاتے ہیں۔ متبادل کو تو آنا ہی ہوتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو قبر کھود کر پچھلی ساری یادیں دفنانے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ محبتوں کا بھی میدان محشر لگتا ہے، جہاں سارے حساب دینے پڑتے ہیں۔ تب ساری یادیں سر اٹھاتی ہیں اور قبر توڑ کر باہر نکل آتی ہیں۔ ابیرہ اور شاویز کی شادی سے رحمان اور بشریٰ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی تھے۔ گو کہ ابیرہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس کے پرائے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں رحمان خوشی زیادہ یا اداسی، ایک پل میں پرائی سی ہو گئی ابیرہ۔ بشریٰ بیگم نے کانوں سے بالیاں اتارتے ہوئے کہا، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، تم دعا کرو کہ اب وہ خوش رہے ہمیشہ۔ رحمان قریشی نے ٹائی اتارتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں کہا، کچھ دنوں بعد جب وہ واپس لندن چلی جائے گی تو ہمارے لیے معمول پہ آنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ تو سارا دن دفتر میں گزار لیں گے، لیکن مجھے اکیلی کو تو یہ گھر کاٹنے کو دوڑے گا۔ بشریٰ نے خدشہ ظاہر کیا۔ رحمان ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اتنی سہیلیاں تمہاری، ان کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ نکل جایا کرو، نت نئے ڈیزائنروں اور پارلروں کا پتہ چل جائے گا تمہیں اسی بہانے، اور دل بھی بہل جائے گا۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، جو بشریٰ بیگم کو ذرا نہ بھایا۔ انہوں نے مڑ کر رحمان کو گھورا، آپ کو اس وقت بھی مذاق کی پڑی ہے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ انہوں نے انگوٹھیاں اتار کر بے دلی سے سنگھار میز پہ پٹخ دیں۔ ان کی رگوں میں خون کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کی پیشانی نے نم ہونا شروع کیا تو انہوں نے کمرے سے باہر جانا مناسب سمجھا۔ آپ چینج کر لیں، میں آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلی آئیں۔ ولید کے کمرے پہ نظر پڑی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھیں مکمل بھیگ چکی تھیں اور کاجل ناک کی طرح گالوں تک رینگ گیا تھا۔ کمرے میں ولید سے جڑی ہر چیز قید تھی۔ انہوں نے دیوار سے ولید کی تصویر اتار لی۔ کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس نے ولید کے چہرے پہ پھیرا تھا۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، ہم سے تمہاری امانت چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ سارے ضبط ان سے روٹ گئے تھے۔ ماضی کا ناگ انہیں شدت سے ڈسنے لگا۔ آج تک تمہاری ہر شے کو سنبھال کر رکھا، مگر جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ کسی اور کو دے دی۔ گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے انہوں نے تصویر کو سینے سے لگا لیا۔ کاش تم ایک بار میرے سامنے آؤ، میں ہر چیز نچھاور کر دوں تم پر، اپنی ہر خطا کی معافی مانگ کر اپنی ذات کو اس بوجھ سے آزاد کر دوں۔ صرف ایک بار چلے آؤ۔ ان کا دل پگھل کر ان کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ وہ یوں اس تصویر میں کھو گئیں کہ انہیں رحمان کے کمرے میں داخل ہونے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ رحمان نے انہیں سسکتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ پاگل ہو گئی ہو تم، وہ کب سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے بولے۔ بشریٰ نے دیوانہ وار مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا سر رحمان کے شانے سے ٹکا لیا۔ کیوں چلا گیا میرا بیٹا؟ کیوں ایک بار میرے سامنے نہیں آ جاتا؟ وہ بلک پڑی۔ رحمان نے اپنا ہاتھ ان کے بالوں میں پھیرا۔ ان کی اپنی آنکھیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھیں۔ وہ بنا آواز کے رو رہے تھے، مگر انہیں بشریٰ کا رونا دکھائی دے رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، بچوں کی طرح روئے چلے جا رہی ہو۔ خوشی کا دن ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، وہ کتنی خوش ہے۔ اگر وہ تمہیں اس طرح دیکھ لے تو کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ رحمان نے اس بار انہیں ہلکا سا جھڑکا تھا۔ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں رحمان؟ وہ بدستور سے سکتے ہوئے بولی۔ ان کا سر ابھی تک رحمان کے کندھے پر تھا۔ تم صرف اور صرف ابیرہ کو بیٹی سمجھ کر اس کی ماں بن کر سوچو۔ اگر ولید کی ماں بنو گی تو ابیرہ کی خوشی میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ ایک عجیب سا احساس ہے رحمان، ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایک عورت ہی رہی، کبھی ماں نہیں بن سکی۔ شاید میں راستے میں کہیں بھٹک گئی تھی۔ بشریٰ کے لہجے میں اقرار تھا۔ رحمان نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔
تم نے صرف ایک وہم پال رکھا ہے اور کچھ نہیں۔ ولید کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار تم نہیں ہو۔ ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اس نے جو بیرا کے ساتھ کیا تھا، ہو سکتا ہے خدا نے اسے اس کی سزا دنیا میں دے کر اسے بوجھ سے آزاد کر دیا ہو۔ رحمان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، ساتھ ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹپک کر بشرا کے بالوں میں کہیں گم ہو گیا۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں چلو۔ اس نے بشرا کے ہاتھ سے ولید کی تصویر پکڑ لی تھی۔ بہت دنوں سے شادی کی تیاریوں میں لگی رہی ہو، اس لیے نیند کی کمی اور تھکاوٹ سے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ نیند پوری ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم بھائی۔ بلال نے دکان میں داخل ہوتے ہی ولی کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے تمہارے بلال؟ ولی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں بھائی، کام کیسا جا رہا ہے؟ اس نے دکان میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، میں تمہارے سامنے ہوں، کچھ کھاؤ گے؟ نہیں بھائی، بہت شکریہ، میں کچھ چیزیں لینے آیا تھا، آپ یہ فہرست دیکھ لیں۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکال کر ولی کے حوالے کی۔ ماشاءاللہ، اتنا کچھ، لگتا ہے گھر پہ مہمان آئے ہیں۔ ولی نے فہرست دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، امی عمرے پہ جا رہی ہیں اس لیے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ان سے کہنا میرے لیے بھی دعا کریں وہاں جا کر۔ ولی نے فہرست کے مطابق چیزیں ایک بڑے تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بلال نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ غور سے ولی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بلال، ایک کام تھا تم سے۔ ولی نے کیلکولیٹر پہ نکالی گئی چیزوں کی قیمت درج کرتے ہوئے کہا۔ حکم کریں بھائی۔ بلال اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو ذرا فاروق سے مجھے کچھ پھل لا دو اور اسے میرا سلام بھی دے دینا۔ دکان کے اوقات کار کچھ ایسے ہیں کہ بند ہونے تک وہ گھر چلا جاتا ہے، اور پھر زبیر بھی ابھی تک نہیں آیا۔ ولی نے جیب سے پیسے نکال کے اس کی طرف بڑھائے۔ بلال نے پرچی پہ لکھی کل رقم ادا کر کے ولی کے ہاتھ سے پھلوں کے پیسے پکڑ لیے۔ میں گھر سامان دے کر ابھی چلا جاتا ہوں فاروق کی طرف۔ تھیلا پکڑ کے وہ دکان سے باہر چلا گیا۔ ولی کو دکان پہ کام کرتے ہوئے بہت دن گزر چکے تھے۔ اس دوران اس نے اپنے کام کو بخوبی سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی اخلاق کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور بھی ہو چکا تھا۔ حاجی قیوم اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھا۔ ولی خود بھی مطمئن تھا اپنے کام سے۔ وہ ہر دوسرے دن گھر پھل لے کر جاتا تھا۔ شروع میں عائشہ کی طرف سے احتجاج ہوا تھا، جسے امی نے کسی حد تک ناکام بنا دیا تھا۔ گھر کی تمام چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں جو اس دکان پہ دستیاب تھیں، وہ یہیں سے لے کر جانے لگا تھا۔ حاجی قیوم نے اسے اور زبیر کو گاہکوں کی نسبت کم منافع میں ضرورت کی چیزیں گھر لے جانے کی خصوصی رعایت دے رکھی تھی۔ شام کے 8 بجے تھے۔ حسب معمول عائشہ کھانا لیے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی تھی۔ وہ روز ولی کے آنے سے پہلے کھانا اس کے کمرے میں رکھ دیا کرتی۔ کام کی وجہ سے ولی کو گھر آتے آتے روز 10 بج جاتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کھانا گرم کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ ولی کے کمرے میں داخل ہوتی عائشہ نے ایک لمبی سانس لی۔ پرفیوم کی خوشبو اسے سیڑھیوں سے ہی آنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے تو کبھی اس نے پرفیوم نہیں لگایا۔ کھانا میز پہ رکھتے ہوئے اس نے سوچا، جب پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی تب تو بڑا سادہ اور مولوی بنا پھرتا تھا، اب 4 پیسے آئے تو سارے شوق جاگ گئے۔ تمہارا بھی کوئی قصور نہیں اس میں ولی، جس کی بھی جیب بھاری ہونے لگتی ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی قبر بھاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی ہے یہ دنیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کمرے کا تفتیشی نظروں سے جائزہ لیا۔ الماری پہ اس کی نظریں آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کا دل چاہا الماری کھول کر دیکھے کہ ولی نے اس میں کیا کچھ جمع کیا ہوا ہے۔ الماری کھولنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا دل بول اٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہو عائشہ؟ سر جھٹک کے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی اس حرکت پر خود کو کوسنے لگی۔ پتہ نہیں میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ توبہ توبہ، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ثریا بیگم نے صندوق سے ہٹا کر اپنی پوری توجہ اس کی جانب مبذول کر لی۔ وہ صندوق میں تہہ لگے کپڑے رکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سانس کیوں پھول رہی ہے تمہاری؟ عائشہ کو بغور دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ عائشہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس سے سوال ہو اور وہ دل کی بھڑاس باہر نکالے۔ اس مولوی کے کمرے میں اتنی تیز خوشبو تھی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا کے رہ گیا۔ وہ سر پکڑ کر بولی۔ کون سی خوشبو؟ ثریا بیگم نے ایک لمحے کا توقف کر کے پوچھا۔ پرفیوم کی۔ اب تو وہ پرفیوم لگانا بھی شروع ہو گیا ہے، اور دیکھنا کل کو پینٹ پہننا بھی شروع کر دے گا آپ کو وہ مولوی بھانجا۔ ساری شرافت ثقافت نکل جائے گی اس کی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو کیا ہوا اگر پرفیوم لگاتا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ویسے بھی پرفیوم لگانا کون سی غلط بات ہے؟ غلط بات تو ہے امی، پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی ایسے کپڑوں میں جس پہ الکوہل والا پرفیوم چھڑکا ہو۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن اسے بھی یہ بات معلوم ہوگی، بچہ تو نہیں ہے وہ۔ امی نے صندوق بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر جو بھی ہے، اب اسے مت کہنے لگ جائیے گا، ورنہ سوچے گا کہ میں اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہوں اس کی غیر موجودگی میں۔ ارے میں کیوں کہنے لگی؟ اس کی ذاتی زندگی میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاؤں گی میں؟ اچھا سنو، کل فردوس آ رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کچھ اچھا سا بنا لوں کھانے میں، کوئی مشورہ دو کیا بنایا جائے؟
अम्मी ने मौजू बदलते हुए उससे पूछा। फिर दोस्त का नाम सुनकर उसने नागवारी से भवें चढ़ा ली। किस खुशी में आ रही है आपकी सहेली? उसने किनखियों से अम्मी को देखते हुए पूछा। फिक्र मत करो, रिश्ता बताने नहीं आ रही, कुछ कपड़े सिलवाने उसने बेटियों के। वो तो बेटी को भेज रही थी, मैंने कहा कि खुद आ जाए, बहुत अरसा हुआ वो नहीं आई हमारे घर। अम्मी ने उसकी परेशानी दूर करते हुए उसे बताया तो उसने सुख का सांस लिया। अच्छा, मैं ज़रा वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लेना। आहिस्ता आहिस्ता सारी नमाज़ें छोड़ने लग गई हो। वज़ू का कहकर सुरैया बेगम बाहर चली गईं, जबकि वो अपने कमरे में चली आई। परफ्यूम की खुशबू जैसे उसके दिमाग में बस गई थी। वो ना चाहती हुई भी वली के बारे में सोचने लगी थी। उसे अम्मी की बात याद आ रही थी। कभी उसके चेहरे की तरफ देखना यूँ लगता है जैसे किसी काफ़िले से बिछड़ गया हो और मायूस होकर वहीं सहरा में डेरा डाल लिया हो उसने। बिल्कुल मेरी तरह अम्मी, उसने तलखी से सोचा। मेरा भी तो काफ़िला छूट गया था, मेरे पास भी डेरा डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसे ही सहरा में जहाँ बारिश की कोई उम्मीद नहीं, बस झुलसती रेत है, कड़ी धूप है। इस धूप में मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। मेरे चेहरे पर मायूसी की दास्तान लिखी है, जो कि मुझे वली के चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दी। काफ़िले से तो वो भी बिछड़ा है, नंगे पाँव तो वो भी सहरा में भटक रहा है। फिर उसके चेहरे पे हमेशा इत्मीनान और मुस्कुराहट क्यों होती है? मुझे ये सुकून क्यों मैसर नहीं होता? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, फिर मुझे वही मुस्कुराहट क्यों नसीब नहीं होती? वो सोचते हुए आईने के सामने आन खड़ी हुई। हो सकता है ये नज़र का धोखा हो, उसकी मुस्कुराहट, उसका इत्मीनान महज एक दिखावा हो सकता है वो भी तन्हाइयों में ना उम्मीद होता हो, शायद उसकी रात भी बेसकूनी में कट जाती हो। दिल ही दिल में वो भी रोता तो होगा, वरना सहराओं में बिना कांटों के फूल नहीं खिला करते। चलो बेटा, नमाज़ पढ़ लो तुम भी। वज़ू करके सुरैया बेगम कमरे से जाए नमाज़ लेने आई तो वो चौंक सी गई। उसने आईने से निगाहें हटाकर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, उसने खोई हुई अंदाज में आवाज़ दी तो सुरैया बेगम दरवाजे से जाते जाते वापस मुड़ी। क्या बात है, मुंह क्यों लटक रहा है तुम्हारा? सुरैया बेगम ने गौर से उसका चेहरा देखा। एक बात पूछूं आपसे? अम्मी की बात नज़रअंदाज करती हुई उसने पूछा। हाँ कहो, क्या बात है? आप हमेशा कहती हैं कि वली न जाने कितनी मुश्किलों से गुजर कर आया है, न जाने कितनी मजबूरियाँ होंगी उसकी, काफ़िले से बिछड़ा हुआ मुसाफिर लगता है वो आपको, तो फिर उसके चेहरे पे इतना सुकून कहाँ से आता है? वो जब मुस्कुराता है तो ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास दुनिया की हर खुशी हो? ऐसा क्यों है अम्मी? उसने अम्मी के पास आकर पूछा, जो कि मुसलसल आयशा के चेहरे को देखे जा रही थी। अम्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अम्मी को खामोश पाकर वो फिर से बोली। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे? अम्मी ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्योंकि मुझे नसीब नहीं होता वो सुकून, वो इत्मीनान, उसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। सुरैया बेगम ने तरस खाई हुई नज़रों से उसे देखा था। तुम में और उसमें एक फ़र्क है जो तुम्हें बेचैन और उसे पुरसकून कर देता है, अम्मी ने सोचते हुए जवाब दिया। क्या फ़र्क है अम्मी? उसने भी इख्तियार पूछा। तुम काफ़िले से बिछड़ जाने का गम मना रही हो और वो काफ़िले से बिछड़ जाने की वजह तलाश कर रहा है। उसे शायद वजह मालूम हो गई है, वो सफ़र पे निकल पड़ा है। अब हो सकता है काफ़िले से पहले मंजिल मिल जाए उसे। मैनी ख़ेज़ लहजे में कहकर सुरैया बेगम वहाँ से चली गईं। आयशा काफ़ी देर तक वहीं खड़ी अम्मी के जवाब को सोचती रही। वो एक एक लफ्ज़ पे गौर कर रही थी। फिर जैसे उसे जवाब मिल गया था, वो बाहर चली आई। उसने ठंडे पानी से वज़ू किया। सर्दी में भी उसे ठंडक का एहसास नहीं हुआ था। वज़ू करते भी उसे अम्मी की वो बात याद आ रही थी जो उन्होंने वली के बारे में कही थी। अच्छा भला नेक शरीफ लड़का है, क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हो? सुबह का सूरज जर्द से सुनहरी रंग में ढल रहा था। उसकी किरणों में गरमाइश बढ़ रही थी। दिन अपने आगाज़ से आगे बढ़ रहा था। अभी 12 बजने में बहुत वक्त बाकी था, मगर आयशा के चेहरे पर 12:15 हो रहे थे। वो वली के लिए नाश्ता पकड़े काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर वली नींद की वादियों में यूं गुम था जैसे उसके सारे घोड़े बिक गए हों। आखिरकार वो तंग आकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई और पूरे ज़ोर से उसके कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। वली हड़बड़ा कर उठ बैठा। आंखें मलने पे उसे याद आया कि वो नमाज से वापस आकर लेट गया था। आयशा के मिजाज के बारे में सोचकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। लगता है रात भर नहीं सोते, जो रोज़ इस वक्त दरवाज़ा पीटना पड़ता है। आयशा ने उसकी सुर्ख होती हुई आंखों की तरफ देखते हुए कहा। वो नज़रें चुराने लगा था। बस नमाज पढ़कर आया तो यूं ही लेट गया, पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगर नींद पूरी हुई हो तो यूं आंखें नहीं लगा करती। आयशा ने कतरे नर्म लहजे में कहते हुए उसकी तरफ नाश्ते की ट्रे बढ़ाई। उसके चेहरे की सुइयाँ 12 से नीचे आ गई थीं। जागती तो आप भी हैं रात भर, उसने आयशा के नर्म पड़ते हुए लहजे का फ़ायदा उठाते हुए कह डाला।
عائشہ کے چہرے کی سوئیاں پھر سے 12 بجانے لگی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں رات کو دیر تک جاگتی ہوں؟ اس کا شک سیدھا امی کی طرف گیا تھا۔ میں رات دیر تک جاگنے کی بات نہیں کر رہا، رات بھر جاگنے کا کہہ رہا ہوں۔ ولی نے اپنی بات دہرائی۔ وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ضرور امی نے بتایا ہوگا، خیر کی کوئی بات راز رہنے کب دی ہے انہوں نے؟ وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ انہوں نے نہیں بتایا، میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کے کمرے کی روشنی جل رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو سلائی مشین کی ہلکی سی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ولی نے مڑ کر ناشتہ میز پہ رکھ دیا تھا جبکہ وہ اپنا سمو لیے کھڑی رہی۔ ایسا بس کچھ لمحوں کے لیے ہوا تھا، جلدی وہ بول پڑی تھی۔ میرے جاگنے کی وجہ تو میرا کام ہے، تم کیوں جاگتے رہتے ہو؟ کہیں دکان کے حساب کتاب کا کام بھی تو تمہیں نہیں دے دیا حاجی قیوم نے، تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر؟ اس نے طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ ولی نے مڑ کے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکے سے ہمدردانہ تاثرات بھی تھے۔ کپڑوں کی سلائی کی وجہ سے جاگتی ہیں یا جاگنے کی وجہ سے کپڑوں کی سلائی کرتی ہیں؟ ولی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ویسے بھی قیوم صاحب میری ایمانداری سے اتنے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ عائشہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کے باعث اس نے بھی بات بدل لی تھی۔ ہو جائیں گے وہ بھی متاثر، وہ طنزاً مسکرائی۔ بس یوں ہی چہرے پہ سادگی، سکون اور پچھتاوے کا رنگ جمائے رکھو۔ اس بار اس نے ولی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سکون اور پچھتاوا، یہ کیسا امتزاج ہے؟ ولی نے بظاہر مسکرا کر پوچھا۔ دل ہی دل میں اسے عائشہ کی بات چبھی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دل سے کانٹا نکال کے اسے دکھائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ چہروں پر یہی تو امتزاج ہوتا ہے جس سے دوسروں کی نظریں آسانی سے دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ پھر لوگ اسے دکھوں کا مارا، معصوم اور سادہ سمجھنے لگتے ہیں، بالکل امی کی طرح۔ عائشہ نے کینکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ٹوٹ جانے کا انداز چھلک رہا تھا۔ پچھتاوے تو بہت سارے ہیں مگر وہ میرے چہرے پر نہیں رہتے، میں ان پچھتاووں سے روز لڑتا ہوں، اور یہ جو سکون آپ کو میرے چہرے پہ دکھائی دیتا ہے یہ دراصل وہ زخم ہے جو پچھتاووں سے لڑائی کے دوران مجھے ملتے ہیں۔ سچ کہوں تو یہ زخم اب تکلیف نہیں دیتے۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس دوران اس نے آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔ عائشہ کچھ لمحوں تک اس کا کھویا ہوا چہرہ پڑھتی رہی۔ وہ تحریر اسے اپنی تحریر کی نقل محسوس ہوئی تھی۔ یکدم اس نے نگاہیں اس کے غم خوردہ چہرے سے ہٹا لی تھیں۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سرد لہجے میں کہتی بھی وہ واپس مڑی تھی۔ ناشتہ تو روز ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ولی نے کھوئے ہوئے لہجے میں زیر لب کہا تھا۔ عائشہ پہلے ہی کسی بات کی منتظر تھی، لہٰذا وہ جاتے جاتے مڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ اس نے مڑ کر ولی کو تلخ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ اس نے ہوش میں آتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کہا نہیں، لیکن مطلب تو یہی تھا نا، یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ میری باتوں سے تمہارا وقت ضائع کرتی ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ ہرگز نہیں، آپ خود ایسا سوچ رہی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ولی نے وضاحت کی۔ ایسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے ولی صاحب۔ اس نے ولی کو انگلی دکھاتے ہوئے خبردار کیا۔ آئندہ امی سے کہوں گی کہ آپ خود جایا کریں خدمت گزاری کے لیے۔ ان کی باتیں سن سن کر تمہاری شرافت کا یقین کر بیٹھی تھی تو خود ہی چلی آتی تھی۔ وہ تڑپ کر بول رہی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات۔ کہتے کہتے اس نے چند لمحوں کا توقف کیا۔ ولی بنا کچھ بولے اس کی بات کا منتظر تھا، دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ آئندہ اگر رات بھر جاگو تو میرے کمرے سے نکلنے والی روشنی پر مت جانا۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ ولی سے کچھ بھی بولا نہیں گیا تھا، وہ بس اس بات میں سر ہلا پایا تھا۔ عائشہ پاؤں پر ٹختی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ثریا بیگم نے اسے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے ناشتہ پکڑانے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ اتنی دیر لگا دی ناشتہ دینے میں؟ ہاں لگ گئی دیر، جیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بجا بجا کے دروازہ میرا ہاتھ تھک گیا۔ آئندہ سے آپ خود جایا کریں کھانا دینے، ویسے بھی میں ایسے کمظرف لوگوں کی گاہک نہیں ہوں۔ اس نے بڑبڑا کر جواب دیا۔ کیوں، اب کیا بات ہو گئی؟ امی نے دھونے والے برتن سنک میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہتے میں روز اسے باتوں میں لگا کر اس کا ناشتہ ٹھنڈا کر دیتی ہوں۔ ویسے قصور میرا ہی امی، جو اپنے مزاج کا کفارہ ادا کرنے چلی جاتی ہوں، آپ کی باتوں میں آ جاتی ہوں، ورنہ وہ کوئی اتنا بھی سادہ بھولا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ حیران کر دیتا ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ تم باتیں نہ کیا کرو اسے، ناشتہ پکڑا کر چلی آیا کرو۔ میں کہاں کرتی ہوں باتیں؟ میں تو باتوں باتوں میں یہ جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ وہ کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائے۔ وہ امی کے ہاتھ سے خالی برتن پکڑتی ہوئے بولی۔ بیٹا، ہمیں کیا کرنا جان کر، کیوں پڑی ہو پیچھے؟ ہمارا اس سے کوئی شریکہ تھوڑی ہے۔ شریکہ تو نہیں ہے، مگر وہ اس گھر میں گھر کے فرد کی طرح شریک ہوا ہے، کچھ تو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ وہ امی کو تقریباً طعنہ دیتے ہوئے بولی۔ ویسے امی، اس دن سے اس میں کچھ زیادہ ہی ہمت آ گئی ہے بات کرنے کی، ورنہ پہلے کچھ کہتی تھی تو نظریں نیچے کر کے خاموش رہتا تھا۔ کس دن سے؟ امی نے اسے پرکھنا چاہا۔ اس دن جب اس نے مجھے قبرستان میں دیکھا تھا اور میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر چلا آیا تھا۔
وہ دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ امی نے اس کی اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ محض اندر کا غبار باہر نکال رہی ہے۔ انہوں نے عائشہ کے ہاتھ سے برتن واپس پکڑے اور اسے لان میں پودوں کو پانی دینے کا کام بتا دیا۔ وہ بنا کچھ مزید بولے صحن میں چلی آئی۔ نل سے پائپ جوڑ کر اس نے پودوں پر برسات کر دی تھی۔ نظریں چرا کر اس نے چھت کی طرف دیکھا، کھڑکی بند تھی۔ اس کے باوجود اس نے دوپٹہ کندھوں سے کھینچ کر سر پہ پھیلا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ثریا بیگم کچن سے باہر آئی تھیں۔ دوپہر کو فردوس نے آنا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ قورمہ اور کسٹرڈ بنا لوں۔ قورمہ کا مسالہ نہیں ہے گھر میں، کچھ اور بنا لیں۔ اس نے فردوس آپا کا نام سن کر کوئی ٹھوس رد عمل نہیں دکھایا تھا۔ دکھاتی بھی کیسے؟ اس کی سوئی تو کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں ہے تو آ جائے گا، دکانیں کھل جائیں تو لے آؤں گی جا کر۔ تم آج کپڑوں کو چھوڑ کر میری مدد کر دینا کچن میں۔ جتنا اونچا آپ بول رہی ہیں مسالہ خود ہی گھر آ جائے گا، اس نے نل بند کرتے ہوئے تنزن کہا۔ کیا مطلب ہے خود آ جائے گا؟ امی نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہے نا آپ کا بھانجا، اس نے سن لیا ہوگا۔ وہ چھت کو گھورتی ہوئے بولی، لے آئے گا خود ہی، فرمانبردار بننے کا تو اسے شوق بھی ہے۔ پائپ پھینک کر وہ امی کی طرف آئی تھی۔ ویسے امی آپ اسے منع کیوں نہیں کرتی یوں ضرورت کی چیزیں لانے پر؟ ہم پوری کر سکتے اپنی ضروریات آسانی سے۔ بیٹا اگر اسے اچھا لگتا ہے تو میں کیوں منع کروں؟ اور پھر تمہارے سامنے ایک بار منع کیا تھا۔ مہربانیوں کا احساس بہت بھاری ہوتا ہے۔ اب اگر اسے اچھا لگتا ہے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تو اسے کرنے دو۔ نہ جانے کیوں اس نے ہمیں مہربان سمجھ رکھا ہے، مفت میں تو وہ یہاں رہتا نہیں۔ خیر اب اس کی مرضی۔ وہ دونوں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتوں میں لگی رہیں۔ اسی دوران ولی نے دروازہ بجایا تھا۔ جاؤ برتن پکڑ لو، امی نے عائشہ سے کہا اور اندر چلی گئیں۔ دروازہ کھولتی ہی عائشہ ایک لمحے کے لیے چکرا کے رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک سرد ہوائی اڑی تھی۔ وہ حیرت بھرے انداز سے ولی کو دیکھتی رہ گئی۔ برتن؟ ولی نے اس کی حیرت کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے برتن اس کی طرف بڑھائے۔ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ اس نے اسی حالت میں برتن پکڑ لیے تھے۔ میں کام پہ جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں، شام کو لیتا ہوں گا، اس نے گہری نظروں سے عائشہ کو دیکھتی ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ قورمہ بنانا ہے امی نے، لیکن مسالہ نہیں ہے۔ وہ مسلسل اسے دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی۔ ولی کو دیکھ کر اس کے اپنے دل کا قورمہ بن چکا تھا۔ آنکھوں سے بس شوربہ ٹپکنے ہی والا تھا کہ امی کی آواز پہ آنچ ہلکی ہو گئی تھی۔ مسالے کا بتا دینا عائشہ، کہنا کہ ابھی چاہیے۔ میں چلتا ہوں، کسی بچے کے ہاتھ بھجوا دوں گا، اگر کچھ اور چاہیے تو وہ بھی بتا دیں۔ اسے دیکھتے ہوئے جانے کے لیے مڑا۔ کچھ نہیں چاہیے، خدا حافظ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک دھمک ولی کے دل پہ پڑی تھی۔ وہ لبوں پہ تبسم بکھیرتا ہوا وہاں سے چل دیا تھا۔ عائشہ برتن تخت پوش پہ رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے۔ بے قراری کے عالم میں اس نے باغیچے کی طرف دیکھا۔ گلاب کا پودا سردی کے گزرتے ہوئے موسم کے ساتھ ساتھ ہرا ہونے لگا تھا۔ پھول کھلنے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ کچھ پھولوں کے کھلنے میں تو برسوں لگ جاتے ہیں، خاص طور پر محبت کے صحرا میں اگائے ہوئے پودے پر، جہاں اس پودے کو بنا پانی بنا بارش کے رہنا ہوتا ہے۔ اسے تپتی ریت میں اپنی جڑیں پھیلانی پڑتی ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اسے پھول کھلانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پھول پھر ہمیشہ کے لیے کھلتا ہے، خزائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب بھی اس پر گلاب کھلے گا تمہیں میری محبت یاد آئے گی۔ اپنی کہی ہوئی بات اسے شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے تکلیف کے مارے ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ گلاب تو اس پہ سدا کھلا رہتا ہے، چاہے وہ کسی کو دکھائی دے یا نہ دے، سوچتے ہوئے اس نے باغیچے سے منہ موڑ لیا تھا۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عالیہ کا نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم باجی، عالیہ نے کال اٹینڈ ہوتے ہی کہا، لہجے سے وہ خوش لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، خیر تو آج اتنی کڑکدار آواز میں سلام کیا؟ میں بہت خوش ہوں، اور کیوں خوش ہوں یہ سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، میں سمجھ گئی ہوں کہ کیا خبر سنانے والی ہو، عائشہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو بتائیں پھر کون سی خبر ہے؟ یہی کہ رمیز کو چھٹیاں ہو گئی اور اب تم لوگ پاکستان آ رہے ہو، ہے نا؟ وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، عالیہ اسے یہی بتانے والی تھی۔ ہاں باجی بالکل یہی خبر ہے، آپ نے تو سارا سرپرائز ہی خراب کر دیا، وہ بڑبڑائی۔ تمہاری کال سے کچھ دیر پہلے مجھے بھی ایک سرپرائز ملا تھا، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ سرپرائز اتنا بڑا تھا کہ تمہارے سرپرائز کی اس نے ایک نہیں چلنے دی، وہ تصور میں ولی کا حلیہ لاتے ہوئے بولی۔ یہ وہی حلیہ تھا جس نے کچھ دیر قبل اسے پتھر بنا دیا تھا۔ کون سا سرپرائز باجی؟ کہیں آپ نے شادی کے لیے ہاں تو نہیں کر دی؟ عالیہ نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا عالیہ، یہ بات تم اور امی اپنے پلے باندھ لو جیسے میں نے باندھ رکھی ہے، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اچھا پھر سرپرائز کیا ہے بتائیں تو؟ آؤ گی تو بتاؤں گی، جلدی کیا ہے؟ ویسے تم بتاؤ کس دن اور کتنے دن کے لیے آ رہے ہو؟ عائشہ نے بات بدلی۔ 10 تاریخ کو، پورے 20 دن کے لیے۔
چلو ماشاءاللہ، اللہ خیر کرے، امی کو بتاؤں گی تو بہت خوش ہوں گی۔ تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ عالیہ اس کے اچانک سنجیدہ ہونے پر پہلے ہی حیران تھی۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ویسے کنزا اور حارث تو بہت خوش ہوں گے پاکستان آنے پر۔ کنزا تو بہت خوش ہے، حارث ابھی چھوٹا ہے تو اسے اندازہ نہیں کہ پاکستان کیا ہے۔ اس پر آئے گا تو اندازہ ہو جائے گا۔ پچھلی بار تو بیچارہ 1.5 سال کا تھا، تب تو اسے مکھیوں نے ہی نہیں چھوڑا تھا، بالکل چھتا بن جاتا تھا جھولے میں۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور سنائیں باجی، کرایہ مل جاتا ہے یا ابھی بھی پھوٹی کوڑی نہیں اس کے پاس؟ عالیہ کا اشارہ ولی کی طرف تھا۔ عائشہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس کی بات اب پھوٹی کوڑیوں سے بہت آگے جا چکی ہے، اب تو کرائے کے ساتھ ساتھ پھل، سبزیاں اور کچن کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو امی منع نہیں کرتی اسے یہ سب لانے کو؟ کیا تھا منع ایک بار، مگر شاید خالہ بھانجی کا رشتہ مضبوط ہو گیا، نہ وہ باز آیا نہ امی نے دوبارہ اسے کہا۔ وہ بدستور تلخی سے بولی۔ ویسے کسی اچھے گھر آنے کا لگتا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں اسے، لیکن اس کی باتیں سن کر لگتا ہے کافی سلجھا ہوا ہے۔ اس دن امی بتا رہی تھی کہ امی کو تو رہنے دو تم، وہ عالیہ کی بات کاٹ کر بولی۔ اس کا نہ تو کوئی گھرانہ ہے نہ کوئی اونچا لمبا خاندان، ایسے لگتا ہے جیسے وہ دنیا میں اسی حالت میں اترا تھا۔ رشتوں میں اسے امی کی صورت میں خالہ، کریم بخش کی صورت میں چچا، اور وہ پڑوس کا بلال ہے نا، اس کی صورت میں بھائی مل گیا، اور رہی صحیح کسر نکال دی حاجی قیوم نے۔ سنے بیٹی کی طرح پیش آتا ہے اس سے، بس ہمیں تو اتنا پتہ ہے اس کے بارے میں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ لیکن میں بھی پتہ لگوا کر رہوں گی کہ یہ ہے کون اور اس کی داڑھی کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ وہ تفتیشی لہجے میں بول رہی تھی کہ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا ذرا ہولڈ کرو، دروازہ بج رہا ہے، لگتا ہے قورمہ آ گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ قورمہ؟ عالیہ نے دہرایا۔ میرا مطلب ہے کہ ولی آیا ہوگا، امی نے اسے قورمہ مسالہ لانے کو کہا تھا۔ تم ذرا امی سے بات کر لو، میں جا کر قورمہ میرا مطلب ہے مسالہ پکڑ لوں۔ فون کچن میں امی کو پکڑا کر وہ دروازے پہ چلی آئی۔ وہ حواس باختہ ہو رہی تھی، جلدی سے دوپٹہ سیٹ کر کے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ولی کو سر سے پاؤں تک سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر اس کی انا نے اسے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کچھ پوچھتے پوچھتے رہ گئی تھی۔ ولی نے اس کے چہرے کے تاثرات بخوبی پڑھ لیے تھے، وہ اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ مسالہ؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے ولی نے مسالے والا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولی اور ڈبہ پکڑ لیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، بنائیے قورمہ، خود بھی کھائیے اور ہمیں بھی کھلائیے، بہت عرصہ ہو گیا کبھی قورمہ نہیں کھایا۔ وہ بدستور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ منتظر تھا کہ عائشہ اس سے کوئی سوال کرے، لیکن جب انسان کا سامنا انا سے ہوتا ہے تو بھلے وہ جوابوں کی جھولی بھرے کھڑا رہے، اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی فریاد نہیں ہوتی۔ میں چلتا ہوں، دکان پہ زبیر کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے خاموش پا کر وہ دل ہی دل میں مایوس ہوا تھا، لہٰذا وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ مڑتی اس کی سماعتوں سے عائشہ کی مجبور آواز ٹکرائی۔ سنو، عائشہ نے نہ جانے کس دل سے اسے آواز دی تھی۔ ولی کو کچھ ٹوٹ کر چور چور ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ عائشہ کی انا تھی جو اس کے قدموں میں بکھری پڑی تھی۔ جی کہیے، مڑتے ہی اس نے سرسری سا پوچھا۔ یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ دل پہ پتھر رکھ کر عائشہ نے وہ سوال پوچھ لیا جو اسے کافی دیر سے بے چین کر رہا تھا۔ اس کی شکست خوردہ نظریں مسلسل ولی کے کپڑوں پر تھیں۔ کسی نے تحفے میں دیا ہے، وہ اس کے سوال پہ حیران ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ کس نے؟ عائشہ نے بھی اختیار پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب فی الحال نہیں دے سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے تاکہ کوئی من گھڑت جواب تلاش کر سکو۔ عائشہ کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ تم امی کو تو بے وقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں تو، ولی نے پختہ لہجے میں کہا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی اس کے لہجے سے۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ یہ پابندی تو مجھ پر بھی لاگو نہیں ہوتی، میں آپ کا کرایہ دار ہوں، آپ کو کرایہ مل جاتا ہے، کھانے پینے کا حساب بھی چکا دیتا ہوں، لہٰذا میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں۔ اس نے بھی دو ٹوک کہا اور باہر چلا گیا۔ بدتمیز، اس کے جاتی عائشہ کے منہ سے نکلا۔ کیسے گنوا کر گیا اپنے کارنامے، جب پلے کچھ نہیں تھا تو بہت چپ تھا، گویا منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ یہ پیسہ بھی انسان کو گرگٹ بنا دیتا ہے، 4 پیسے کیا کمانے لگ گیا، خود کو لکھنؤ کا نواب سمجھ بیٹھا ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ دروازہ بند کر کے سیدھی کچن میں چلی آئی۔ مسالے کا ڈبہ اس نے چولہے کے پاس پٹخ دیا تھا۔ یہ لے بنا لے قورمہ، کچھ اور نہیں بنا سکتی تھیں آپ؟ ایک قورمے کے لیے 100 باتیں سنا کر گیا ہے وہ۔ آپس سے باہر ہوتے ہوئے اس نے امی سے کہا جو کہ فون پر عالیہ سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عالیہ کو خداحافظ کہا اور عائشہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اب کیا باتیں سنا دیں اس نے؟ بہت ہی بدتمیز ہے ویسے آپ کا ستیلا بھانجا، ایک چھوٹا سا سوال کیا پوچھ لیا، فوراً بھانجے سے کرایہ دار بن گیا۔ اس نے کسٹرڈ کے لیے دیگچے میں دودھ انڈیلتے ہوئے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔
تم نے ضرور کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھا ہوگا۔ لہسن چھیلتے ہوئے ثریا بیگم نے پر یقین انداز میں کہا۔ امی سوال الٹا ہو یا سیدھا اسے ایسے منہ بھر کے جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کہنے لگا کہ کرایہ دار ہوں، کرایہ دیتا ہوں، کھانے پینے کا حساب چکاتا ہوں، مجھ پہ فرض نہیں جواب دینا، یہ تو حد ہے ویسے احسان فراموشی کی۔ دودھ والی دیگچی اس نے چولہے پہ رکھ کر چولہا جلا دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے ولی نے جان بوجھ کر اس کا دل جلایا تھا۔ اب احسان فراموشی والی بات تو نہیں ہے اس میں، وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، قصور تمہارا اپنا ہی ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ اس نے جواب نہیں دینا تو سوال پوچھتی ہی کیوں ہو؟ وہ جواب دے یا نہ دے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا، بہروپی ہے کوئی، دیکھ لینا ایک نہ ایک دن آپ کو بھی علم ہو جائے گا۔ چولہے کی آنچ تیز کر کے اس نے ایک پیالے میں کسٹرڈ پاؤڈر نکالتے ہوئے امی کو چیلنج کیا۔ ثریا بیگم نے غور سے عائشہ کا جائزہ لیا۔ ایسا کون سا سوال تھا جس کا جواب نہ ملنے پہ یوں دودھ کی طرح کڑ رہی ہو؟ صرف اتنا پوچھا تھا کہ جو سوٹ اس نے پہنا ہے وہ اس نے کہاں سے لیا ہے؟ کسٹرڈ پاؤڈر گھولتے ہوئے اس نے منہ بسور کر کہا۔ لو بھلا یہ کیسا سوال ہے، اب اپنے کپڑوں کے بارے میں وہ تمہیں کیوں بتائے گا؟ تمہاری والی بھی حد ہے عائشہ۔ ثریا بیگم بڑبڑائیں۔ عائشہ نے ایک نظر ٹھہر کے امی کو دیکھا۔ وہ ولید کا جوڑا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ انکشاف کرتے ہوئے اس نے گھلا ہوا کسٹرڈ پاؤڈر ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالا اور ساتھ ساتھ چمچ چلانے لگیں۔ ثریا بیگم حیرت کا بت بنے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ کے تمام شکوک و شبہات ایک لمحے کے لیے انہیں صحیح لگنے لگے تھے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ولید کا جوڑا ہے؟ ثریا بیگم نے اس انداز سے پوچھا گویا وہ خود بھی اپنے سوال کی تردید چاہتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے سلائی کیا تھا میں نے امی، اتنے سالوں سے سلائی کر رہی ہوں، اچھی طرح پہچانتی ہوں اپنے ہاتھ کی سلائی کو، اور پھر اس کی جیب پر جو ڈبلیو بنایا تھا میں نے، جوں کا توں ہے۔ پہل تو مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا امی، مگر اب پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ثریا بیگم سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ یہ بات تو بہت عجیب بتائی ہے تم نے، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے معمولی بات کبھی کی ہی نہیں امی، بس آپ سمجھنے میں دیر کر دیتی ہیں، عائشہ نے چولہے کی آنچ مدھم کرتے ہوئے جواب دیا۔ سرمئی رنگ کی ایک خوبصورت BMW اس وقت شہر کی کشادہ سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ شہر کی گہما گہمی کو چیرتی ہوئی وہ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ رحمان قریشی کی اس خوبصورت کار میں بشرا بیگم کے علاوہ ابیرہ اور شاویز بھی موجود تھے۔ رحمان قریشی خود گاڑی چلا رہے تھے، ابیرہ اور شاویز کچھ دن شمالی علاقہ جات گھومنے کے بعد آج لندن واپس جا رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ پاکستان آتے وقت دونوں کے احساسات بہت مختلف تھے، اندیشے تھے کہ ختم نہیں ہو رہے تھے، مگر اب جاتے وقت سارے اندیشے دم توڑ گئے تھے۔ دونوں کے احساسات خوبصورت اور مطمئن تھے۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایئرپورٹ کے بین الاقوامی روانگی کے سامنے کی کار پارکنگ میں داخل ہوئی۔ میں آپ دونوں کو بہت مس کروں گی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد یہ پہلا جملہ تھا جو ابیرہ نے رحمان اور بشرا سے کہا تھا۔ تم بھی ہمیں بہت یاد آؤ گی، بشرا خالہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ رحمان خالو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وعدہ کرو کہ ہر سال چھٹیوں میں ملنے آیا کرو گی باقاعدگی سے۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، میں نے تو پہلے ہی شاویز سے کہہ دیا ہے، ابیرہ نے خالہ سے الگ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ شاویز نے اس کی بات پہ کندھے اچکائے گویا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ رحمان خالو نے شاویز سے کہا تو ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ بے فکر رہیں انکل، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ شاویز نے رحمان قریشی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ یہ خوش رہے گی تو ہم خوش رہیں گے، اسے تکلیف ہوگی تو ہمیں درد ہوگا۔ بشرا بیگم نے ابیرہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے شاویز سے کہا۔ ہم تو خوش ہی رہیں گے، لیکن آپ دونوں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں اور ہمیشہ خوش رہا کریں۔ ابیرہ نے خالو اور خالہ کو تلقین کی۔ بیگم کے ہوتے ہوئے کون مرد خوش رہ سکتا ہے بھلا؟ رحمان خالو کے مذاق نے حسب توقع سب کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مجھے مشکل میں ڈال دیا آپ نے انکل، شاویز نے ابیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ابیرہ نے اسے بناوٹی آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے انکل کی تو عادت ہے موقع بے موقع مذاق کرنے کی، تم اسے دل پر مت لو، بشرا خالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاویز نے گاڑی سے سامان نکالا اور گھڑی پہ وقت دیکھ کر بورڈنگ کی شروع ہونے کی خبر دی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم لک جاؤ ورنہ لمبی قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا، بشرا خالہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اس لیے کہا تھا کہ بزنس کلاس میں بکنگ کروا لو، مگر تم دونوں نے منع کر دیا، اب کرو انجوائے اپنا سفر۔ رحمان قریشی نے خفگی کا اظہار کیا۔ چلو اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب ناراضگی سے کیا بنے گا، بشرا خالہ ان دونوں کی حمایت میں بولیں۔ اچھا انکل ہمیں اجازت دیں، شاویز نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا تو رحمان قریشی نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اچھا خالہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خالو کا بھی۔ ابیرہ ایک بار پھر بشرا خالہ کے گلے لگ گئی۔
تم بھی اپنا اور شاویز کا خیال رکھنا اور فون کرتی رہنا جب بھی وقت ملے۔ میں نے تمہارے بیگ میں پورا البم رکھ دیا ہے تاکہ جب جب تمہیں ہماری یاد آئے تو تم تصویریں دیکھ کر مسکرا دو۔ خالہ نے اسے خود سے الگ کرتی ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بہت شکریہ خالہ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اس دوران شاویز نے بھی بشریٰ سے پیار لیا تھا اور بہت ساری دعائیں بھی، جبکہ ابیرہ خالو سے مل رہی تھی۔ رحمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے بے شمار نصیحتیں کر دی تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر ابیرہ کی انگلی میں شاویز کی دی ہوئی انگوٹھی پر پڑی۔ وہ کچھ چونک سے گئے تھے۔ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ رحمان قریشی نے بظاہر خود کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن انگوٹھی دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہلچل مچنے لگی تھی۔ یہ شاویز نے پہنائی تھی منہ دکھائی میں، وہ شرم سے سر جھکا کر بولی اور انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو انگلی میں ہی گھمانے لگی۔ انگوٹھی کے ساتھ ساتھ رحمان قریشی کی نگاہیں بھی گھوم رہی تھیں۔ وہ کبھی انگوٹھی کو دیکھتا تو کبھی شاویز کو، جو بشریٰ بیگم سے باتوں میں مصروف تھا۔ رحمان کی پیشانی بھیگنے لگی تھی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر ابیرہ اور شاویز کو اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ شاویز نے جاتے جاتے ایک گہری نظر بشریٰ بیگم پہ ڈالی تھی۔ وہ شاویز کے یوں دیکھنے پر اندر ہی اندر سہم کے رہ گئی تھی۔ اس نے اداسی کے عالم میں اس کے کندھے سے اپنا سر ٹکایا تو وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے زرد پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بشریٰ کی طرف دیکھا تھا، جو ہر طوفان سے بے خبر اس کے شانے سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ گھر ہی اداس ہو گیا سارا، کتنا خالی خالی لگ رہا ہے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے بشریٰ بیگم نے گھر کے چاروں طرف دیکھا تھا۔ رحمان قریشی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر کی اداسی اور خالی پن نت نئے اندیشوں کے ساتھ اب اس کے دل میں اتر چکے تھے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب آپ دفتر نہ جائیں، آج کے دن ریسٹ کر لیں، مجھے بھی اداسی ہو رہی ہے، بشریٰ نے رحمان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی فرمائش کی تھی۔ وہ کب سے خاموش تھا، اس کی خاموشی کو بشریٰ بیگم نے ابیرہ اور شاویز کے جانے سے منسوب کر لیا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر غفور پہ پڑی تو اس نے غفور کو آواز دی، جی بیگم صاحبہ، باغیچے کی حالت دیکھی ہے؟ اتنے دنوں سے نہ پودوں کی کٹنگ ہوئی نہ صفائی۔ جی بیگم صاحبہ، میں کر دوں گا آج ہی، وہ سر چکاتے ہوئے بولا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے بھتیجے کو ہی سونپ دوں یہ کام، تم سے سارے کام وقت پہ نہیں ہوتے۔ چلو باغیچہ وہ دیکھ لیا کرے گا مہینے میں 2-3 بار۔ اسے تو کہیں اور کام مل گئے، پھر بھی آپ کہیں گے تو میں اسے بلا لیا کروں گا، غفور نے جواب دیا۔ مہینے میں 2 بار ہی آ جایا کرے گا تو کافی ہے، زیادہ مسئلہ کٹنگ ہے، صفائی تو تم یا زینت بھی کر دیتے ہو۔ اس دن اس نے کٹنگ بہت اچھی کی تھی، پودوں کی شکل و صورت بنا دی تھی اس نے، بشریٰ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ رحمان قریشی بنا کچھ بولے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں بیگم صاحبہ؟ شادی کے ہنگاموں میں مجھے معذرت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، غفور نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ معذرت کس بات کی؟ بشریٰ حیران ہوئی۔ میرا بھتیجا نئے کام کی وجہ سے مصروف تھا، اس لیے وہ آ نہیں سکا تھا، اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب نہیں آ سکا تھا؟ آیا تو تھا وہ، بشریٰ نے سوچتی ہوئے کہا۔ وہ اس کے جواب پہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ نہیں آیا تھا، وہ دوسرے کاموں میں مصروف تھا، اس لیے آپ کو بتا نہیں سکا کہ وہ نہیں آئے گا۔ بشریٰ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ غفور کی اس بات نے خاموش کھڑے رحمان کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تو وہ کون تھا جو یہ سارا کام کر کے گیا تھا؟ بشریٰ نے حیرت سے سوال کیا۔ کس نے کیا تھا یہ کام؟ میں نے تو سمجھا کہ ابیرہ بی بی نے خود کیا ہوگا، انہیں بچپن سے پسند ہے نا باغیچے کی دیکھ بھال کرنا۔ غفور بھی اب حیران ہو رہا تھا۔ بشریٰ بیگم کی سماعتوں سے ولی کی آواز ٹکرانے لگی تھی، اس کے چہرے پہ خدشہ لہرانے لگا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نام کو چھوڑیں، آپ کام بتائیں۔ اس بات پہ بشریٰ بیگم کا چہرہ 12 بجا رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ رحمان قریشی سے جب رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کچھ، میں نے تو اسے 1 روپیہ تک نہیں دیا، سوچا کہ بعد میں غفور کے ہاتھ بھجوا دوں گی اس کی اجرت۔ بنا کچھ پوچھے اسے گھر میں داخل کس نے ہونے دیا؟ رحمان قریشی نے غصے سے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، میں تو گھر پہ نہیں تھا اس دن، مجھے تو کام بھیجا تھا خود آپ نے، غفور نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ زینت، زینت، بشرت بیگم نے غصے سے زینت کو آواز دی تو وہ کچھ دیر کے لیے کچن سے نکل کر باہر لان میں بھاگی چلی آئی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ ڈری ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے اس دن لڑکا آیا تھا باغیچے میں کام کرنے، اس سے پوچھا تھا تم نے گھر میں بلانے سے پہلے کہ وہ کون ہے؟ بشریٰ بیگم نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکا جس کی داڑھی بھی تھی اور چہرہ بھی عجیب سا تھا، وہ تو غفور کا بھتیجا تھا نا بیگم صاحبہ، زینت ڈرتے ڈرتے بولی، ساتھ ساتھ وہ غفور کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میرا بھتیجا تو یہاں آیا ہی نہیں اور نہ ہی اس کی داڑھی ہے، غفور نے اسے الجھتے ہوئے کہا۔ تم نے پوچھا نہیں تھا کہ کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ یوں ہی بن پوچھے کسی کو گھر میں کون گھساتا ہے؟ رحمان قریشی نے زینت کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ صاحب، میں نے اسے پوچھا تھا کہ کیا وہ غفور کا بھتیجا، تو اس نے کہا ہاں، پھر میں اسے اندر لے آئی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کوئی اور ہے، زینت نے سہمی ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آئندہ کسی کو اندر لانے سے پہلے اس کا نام اور آنے کا مقصد پوچھ لینا، سن لیا تم دونوں نے؟ رحمان نے بدستور غصے سے کہا۔
جی صاحب ایسا ہی ہوگا، زینت اور غفور دونوں نے ایک ساتھ سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ بشریٰ بیگم نے دونوں کو جانے کا کہا تو وہ چہروں پر شرمندگی لیے وہاں سے چلے گئے۔ چلے چھوڑے غصہ، کوئی چور چکا تو نہیں تھا، اس نے کام کیا اور چلا گیا، کوئی ضرورت مند ہوگا۔ بشریٰ نے سوچتے ہوئے خود کو اور رحمان کو تسلی دی۔ رحمان نے گہری سانس لی۔ کیا ضرورت مند تھا جو اجرت کا مطالبہ کیے بغیر ہی چلتا بنا؟ رحمان نے سوالیہ نظروں سے بشریٰ کو دیکھا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اسے خالی ہاتھ بھیج دیا ہو، ولید کے کچھ کپڑے اور جوتے وغیرہ دیے تھے میں نے اسے، اتنے سالوں سے یوں ہی سنبھال رکھے تھے، سوچا اس غریب کے کام آ جائیں گے۔ خالی ہاتھ تو وہ واقعی نہیں گیا، رحمان قریشی نے زیر لب دہرایا۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ فکر نہ کریں، میں نے اسے صرف وہی چیزیں دیں جنہیں نہ ولید نے کبھی استعمال کیا نہ اس نے خریدی تھیں، اس سے جڑی تمام چیزیں جوں کی توں محفوظ پڑی ہیں۔ بشریٰ بیگم نے ان کے شکوے کا جواب دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ذرا ایک کپ چائے بنوا دو، آپ جا کر کپڑے بدل لیں، میں بھجواتی ہوں۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ عائشہ نے آج ولی کے کمرے میں کھانا نہیں رکھا تھا۔ وہ کب سے ولی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ ایک قمیض کے بازوؤں پہ بٹن ٹانک رہی تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھتی اور پھر ایک نظر کھڑکی سے باہر دروازے پہ ڈالتی۔ اسے اب تک دروازہ کھلنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ولی کو اتنی تاخیر کر دینے پر کوس رہی تھیں۔ اسے بھی لگتا الہام ہو گیا ہوگا کہ آج اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، قمیص ایک طرف رکھ کر وہ کچن میں چلی آئی جہاں اس نے ولی کے لیے کھانا ڈھانپ رکھا تھا۔ کھانا اٹھا کر وہ سیڑھیوں والے دروازے پر پہنچی اور دھیرے سے دستک دے ڈالی۔ اس دوران ولی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکا تھا، لہٰذا وہ دروازہ کھول کر خود ہی اوپر آ گئی تھی۔ میں آ ہی رہا تھا نیچے، عائشہ کو دیکھتے ہی اس نے کہا۔ تو کیا میں اوپر نہیں آ سکتی؟ کھانا دینے آئی ہوں، ویسے بھی یہ میرا گھر ہے، جب جہاں چاہوں آ سکتی ہوں، وہ کھڑے لہجے میں بولی اور کھانا سامنے میز پہ رکھ دیا۔ بے شک آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں، میں نے تو اس لیے پوچھا کہ آپ اس وقت پہلے کبھی نہیں آئیں۔ ولی نے کندھے اچکائے۔ بتا تو رہی ہوں کہ کھانا دینے آئی ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ پہلے تو آپ رکھ کے چلی جاتی تھی، آج دیر کیسے کر دی؟ ولی نے گرم چادر اتار کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ اتنے دن میں نے امی کے کہنے پر خاموشی اختیار کیے رکھی، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ آپ کے سوال کا جواب تو آپ کو اس دن بھی مل سکتا تھا، بس آپ نے ہی کوشش نہیں کی، ولی نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ عائشہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ امی تم سے کوئی سوال پوچھیں اور تم ان سے کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو مجھے سوال کا جواب دے دو۔ میں خالہ کو ہی جواب دوں گا اس سوال کا، ہیں کہاں وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہا تھا۔ سو رہی ہیں، اور کہاں انہوں نے اس وقت؟ اور ویسے یہ بات صحیح کہی تم نے، نہ امی تم سے سوال پوچھیں نہ تمہیں کوئی جواب دینا پڑے، لیکن میں جواب جان کر رہوں گی، ورنہ تم مزید یہاں نہیں رہ سکو گے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ اس کی اس بات نے ولی کے دل پہ چوٹ لگائی تھی، مگر وہ چہرے پہ اطمینان کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ میرے سوال کا جواب دیں گی تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، وہ خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ اپنے دل کی کیفیت کو وہ دل میں ہی رکھنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جواب دوں گی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی، مگر صرف ایک سوال، اس لیے سوچ سمجھ کر سوال پوچھنا۔ تو آپ بھی وعدہ کریں کہ صرف ایک ہی سوال پوچھیں گی، ولی نے اسے مزید الجھایا۔ میں یہ وعدہ کیوں کروں؟ عین ممکن ہے کہ تم اس سوال کا جواب دیتے وقت مزید سوالوں کی گنجائش پیدا کر دو۔ اتنے سیدھے انسان نہیں ہو تم جتنے نظر آتے ہو، اس نے سر سے پاؤں تک ولی کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ خوف تو مجھے بھی ہے، ولی نے بھی جواباً اسے گھورا تھا۔ سوالوں کی گنجائش پیدا کرنے کی صلاحیت تو آپ میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھے اور بھی بہت کام ہے، میرا رات بھر یہاں کھڑا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے بس یہ بتاؤ کہ اس دن جو سوٹ زیبتن فرمایا تھا تم نے، وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس نے تنک کر سوال پوچھ لیا۔ وہ بحث میں مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے بازار سے خریدا ہے تو یہ سفید جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہ سوٹ میرا سلا ہوا ہے، وہ چپتی نظروں سے ولی کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ لہٰذا مجھے سچ بتاؤ، وہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا، جبکہ وہ کھوئی بھی یہ انداز میں عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ولی کو خاموش پا کر وہ سخت لہجے میں بولی۔ ولید کے گھر گیا تھا، وہاں سے لایا ہوں، اس نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں جواب دے دیا۔ اس جواب کے بعد دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے دو فوجیں آمنے سامنے ہوں، دونوں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کے لیے پوری قوت سے آگے بڑھیں، اور پھر اچانک انہیں پتہ چلے کہ ان دونوں کے درمیان گہری خندق کھود دی گئی ہیں۔ کیا ہوا؟ ولی نے خاموشی کا بت پاش کرتے ہوئے بت بنی عائشہ سے پوچھا۔
اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ عائشہ نے سرخ ہوتی ہوئی نظروں سے اسے بغور دیکھا۔ وہ مشکل اس کے حلق سے آواز نکلی تھی۔ یہ آواز بھی کپکپاہٹ کا شکار تھی۔ کون ہو تم؟ ولید کا سب سے قریبی دوست، لرزتے دل کے ساتھ ولی نے جواب دیا۔ عائشہ کے ماتھے پر ایک الجھن بھری شکن ابھری تھی۔ کافی دن پہلے اس کے گھر والوں سے ملنے گیا تھا۔ شاید میری حالت پہ انہیں رحم آ گیا تھا، اس لیے اس کی نشانیاں اٹھا کر میرے پلے باندھ دی۔ وہ کپکپا رہا تھا۔ اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا اور فرش کو گھورنے لگا۔ میں نے یہ سارے جواب ایک ہی سوال پر دے دیے ہیں تاکہ آپ اپنے ایک سوال کے وعدے پر قائم رہیں۔ وہ اپنے لہجے کو بھیگنے سے نہیں روک پایا تھا۔ عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کے لہجے سے۔ وہ ساری مضبوطی جمع کیے کھڑی رہی۔ شاید وہ مضبوطی نہیں تھی، بے بسی تھی جو ولید کا سن کر اس کے وجود میں اتر گئی تھی۔ کس منصوبے کے تحت آئے ہو یہاں رہنے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں ولی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کچھ سرد مہری بھی تھی۔ ولی فرش کو گھورتے ہوئے تلخی سے مسکرایا تھا۔ نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ۔ میرا اس گھر میں آنا محض ایک اتفاق ہے۔ وہ مسلسل فرش کو گھورتے ہوئے بولا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نگاہیں اٹھا کر اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ولی کی بات کو انسنی کرتی ہوئی وہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عہد توڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے سیڑھیاں اترنے کے لیے پہلا قدم پائیدان پہ رکھا۔ اپنا وعدہ توڑ کر جا رہی ہیں آپ؟ ولی اس کے پیچھے لپکا تھا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے کھوئی ہوئی انداز میں سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ سنیے، وعدہ خلافی اچھی بات نہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، پھر کبھی کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ ولی ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوا اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلایا۔ عائشہ دروازے پہ جا کر ٹھہر گئی۔ اس نے مڑ کر ولی کو اداس نظروں سے دیکھا۔ ہمیشہ لوگوں نے اپنے وعدے توڑے، آج مجھے ایک وعدہ توڑنے کا موقع ملا ہے، توڑ لینے دو مجھے۔ اس نے تقریباً التجا کی تھی، ایسی التجا جس میں بے بسی بھی ہو اور بے حسی بھی۔ درد کی ایک لہر ولی کے دل میں اٹھی اور اس نے ایک ایک لفظ کو بہا کر لے گئی۔ دھیرے سے دروازہ بند کر کے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس بار وہ یوں گئی تھی گویا دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جاتے جاتے سرد مہری کا بٹن ٹانگ کر اس نے اس اجنبی تعلق کا دھاگا خاموشی کے دانتوں سے توڑ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ بہت سی باتیں اس کے دماغ پہ ہتھوڑا بن کر برس رہی تھیں۔ تم نے کبھی پہن کر نہیں دکھایا وہ جوڑا، اتنی محبت سے سیا تھا میں نے۔ زینت نے استری کرتے وقت جلا دیا، ویسے بھی ساری باتوں محبت کی ہے، جوڑوں میں کیا رکھا ہے؟ پھر اس کے کانوں میں ولی کی بات چبھی تھی۔ ولید کے گھر گیا تھا، وہاں سے لایا ہوں۔ وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس کے آنسو خاموش تھے، جیسے اس نے ڈر ڈر کر آنکھوں سے نکل رہے ہوں۔ دل رکھنا خوب آتا تھا تمہیں ولید، کاش کبھی دل میں بھی رکھتے۔ اس نے سر داں بھرتے ہوئے سوچا اور بتی بجھا دی۔ اندھیرے میں اب اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ انہیں نہ جانے آج کتنی ہی دیر چمکنا تھا۔ ولی بھاری قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ولید کا سوٹ پہن کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر وہ سوٹ پہنا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی بے وقوفی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی کھولی۔ صحن میں گپ اندھیرا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ عائشہ کے کمرے کی روشنی بند تھی۔ تبھی اسے عائشہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی، آئندہ رات بھر جاگو تو میرے کمرے کی روشنی پر مت جانا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ رات بھر جاگوں گا، لیکن آپ کے کمرے کے اندھیرے پر بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کھڑکی بند کر دی۔ کھانے کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ بیڈ پہ آن بیٹھا۔ دراز کھول کر اس نے وہ پرانا موبائل فون نکالا اور اسے آن کیا۔ یور سم انزرڈ پڑھ کر اس نے موبائل فون دوبارہ دراز میں رکھ دیا۔ اگلی لمحے جیسے اس سے کچھ یاد آیا ہو، اس نے دوبارہ فون اٹھا کر ان باکس کھولا تو وہ خالی تھا۔ بھیجے گئے پیغامات والے فولڈر کو کھولا تو وہاں ایک پیغام موجود تھا، جو شاید فون کی اندرونی یادداشت میں کہیں محفوظ رہ گیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بٹن دبا دیا تھا۔ ایک مختصر سا پیغام اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر رونے لگا تھا۔ آئی مس یو ولید بھائی۔ پہلے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر موبائل فون کی اسکرین پہ جا گرا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک لڑی کی صورت میں بہنے لگے۔ بے بسی کے عالم میں فون دوبارہ دراز میں رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ دیوانہ وار ٹھنڈے یخ پانی کے چھینٹے اس نے اپنی آنکھوں پہ مارے تھے، مگر یہ ٹھنڈک دل تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ جل رہا تھا، کسی موم بتی کی طرح دھیرے دھیرے پگھل رہا تھا۔ عبیرہ شاویز سے شادی پر خوش اور مطمئن تھی۔ شاویز بھی اسے پا کر خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔
اس کی محبت ہی تھی جو اس نے ابیرہ کو جاب سے آزادی دلا دی تھی۔ وہ چاہتا تھا ابیرہ گھر رہ کر اس کا انتظار کیا کرے، لیکن ابیرہ کو ہمیشہ سے نوکری کرنے کی عادت تھی، اس لیے یوں گھر رہنا آسان نہیں تھا، اور اس بات کا اظہار اس نے شاویز سے کر بھی دیا تھا۔ سارا دن گھر میں اکیلی رہ کر اکتا جاتی ہوں، آخر کیا ایشو ہے میرے جاب کرنے میں؟ کیتھرین نے اتنی بار فون کیا ہے، وہ مجھے بار بار ری جوائن کرنے کا کہہ رہی ہے۔ ابیرہ نے چائے کا کپ شاویز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاویز نے کپ پکڑتے ہوئے اسے شوق نظروں سے دیکھا تھا۔ تو کوئی مشغلہ اپنا لو، وقت گزر جایا کرے گا، لیکن نوکری کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس نے ابیرہ کو جواب دیا۔ وہ دونوں اس وقت لندن کے ساؤتھ ہال میں ایونیو روڈ پر موجود اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بیٹھے شام کا منظر انجوائے کر رہے تھے۔ ہمیشہ سے روٹین لائف گزاری ہے شاویز، مشکلوں سے کہاں وقت گزرتا ہے؟ پھر شادی سے پہلے بھی تو جاب کر رہی تھی میں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ابیرہ کے سوال پہ شاویز نے گہری نظروں سے زرد پڑتے ہوئے سورج کو دیکھا تھا۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی ابیرہ، اس نے چائے کی ایک چسکی بھری۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی دوسروں کی خدمت کرتی پھرے۔ اس نے کپ رکھ کر ابیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بالکل روایتی مردوں والی بات کرے ہو، اور کہتے تھے کہ تم دوسروں سے مختلف ہو۔ وہ خفگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی۔ شاویز نے اپنے ہاتھ سے اس کا اداس چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ دیکھو بیرا، انسان نوکری تبھی کرتا ہے جب اسے معاشی طور پہ اس کی ضرورت ہو، ورنہ کسی کو شوق تھوڑی ہوتا ہے کسی کے انڈر کام کرنے کا۔ میری اچھی بھلی انشورنس کمپنی میں جاب ہے، وہ ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں ابیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابیرہ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ابیرہ اس کی محبت کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ اس نے شاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرماہٹ میں دبا لیا تھا۔ آج ہم دو ہیں، لیکن ہمیشہ دو ہی تو نہیں رہیں گے۔ ابیرہ کے کہنے پہ شاویز کی پیشانی پہ ایک بل پڑ گیا تھا۔ اگر کچھ سیونگ ہو جائیں گی تو کیا برا ہے اس میں؟ وہ شاویز کی الجھن کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہہ دوں گا، فی الحال اس خیال کو دل سے نکال دو۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے نے ابیرہ کا چہرہ اتار دیا تھا۔ شاویز کو اگلے ہی لمحے اس کا احساس ہو گیا تھا، اس نے چہرے پہ محبت لوٹ آئی تھی۔ دیکھو بیرا، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے جاب شروع کر دی تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہوا کرے گا۔ لندن میں رہتے ہوئے تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو۔ شاویز نے اسے اب ایک جائز وجہ بتائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کی قائل ہوئی تھی۔ اس بات پر تو متفق ہوں میں۔ چلو خیر، اب میں مزید نہیں کہوں گی تم سے۔ اب خوش؟ وہ اپنے چہرے کو مسکراہٹ کے سپرد کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، بہت خوش، شاویز نے طمانینت سے کہا۔ اس نے دوبارہ سے ابیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سیریسلی ابیرہ، میں چاہتا ہوں کہ تم گھر پہ رہو اور سارا دن میرا انتظار کرو، پھر جب میں آؤں تو تم مجھے دروازے پہ یوں ہی مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہو۔ اچھا، تو جناب سارے فلمی آئیڈیاز پہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ جب اتنی خوبصورت بیوی ملی ہو تو تھوڑا بہت فلمی ہونا بنتا ہے۔ اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رومانوی انداز میں بولا۔ ابیرہ اس کے یوں دیکھنے پر شرما کے رہ گئی تھی۔ اچھا، باتیں بنانا چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج ڈنر میں کیا بناؤں؟ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر خالی کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ جو مرضی بنا لو، تمہارے ہاتھ کا تو زہر بھی کھا لوں گا۔ وہ بدستور سے دیکھتی ہوئی وارفتگی سے بولا تھا۔ تو پھر ایک کام کرو، نیچے جا کر زہر لے آؤ، کیونکہ وہ کچن میں نہیں ہے، ابیرہ نے بناوٹی لہجے میں کہا۔ کیا سچ مچ مجھے مار ڈالو گی؟ شاویز نے مظلومیت چہرے پہ سجا کر پوچھا۔ مرنے مارنے کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، تم نے زہر کھانے کا کہا اور میں نے زہر لانے کا، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ ویسے بھی اتنی گہری محبت کرنے والے پر کسی زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ شاویز اس کی بات پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تم کیا جانو ظالم، حساس لوگوں کو تو واٹس ایپ کا لاس سین ہی مار دیتا ہے۔ وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ دیکھ لو پھر، میں تو ابھی بھی زندہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں کا طواف کرتے ہوئے بولی۔ شاویز نے بھرپور سنجیدگی سے اس کا چہرہ پڑھنا چاہا تھا۔ سارا دن تمہیں میسیجز کرتی رہتی ہوں، مگر تم آفس کے کام میں مگن رہتے ہو، کبھی وقت پر جواب نہیں دیا تم نے۔ حالانکہ وہ کہتے کہتے یکدم رک گئی تھی۔ حالانکہ کیا؟ شاویز نے بے اختیار پوچھا تھا۔ یہی لاس سین والا معاملہ، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آن لائن آ کر بھی میرے میسج کا جواب نہیں دیتے اکثر، لیکن اب میں اس بات کو سوچ کر سمجھوتا کر لیتی ہوں کہ تم مصروف ہو گئے۔ شاویز کے چہرے پر پہلے ایک راحت ابھری تھی، لیکن اس کی اگلی بات نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ تو تمہیں واقعی دکھ نہیں ہوتا اس لاسٹ سین سے، یا پھر اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کبھی ہوا کرتا تھا؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ابیرہ کو اس کے سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بے ساختہ بولی تھی۔ سمجھوتا کر لیا جائے تو پھر دکھ نہیں ہوتا شاویز، مجھے پتہ ہو کتنا ہے کہ تم وہاں مصروفیت میں گھرے ہوگے، ورنہ تمہاری زندگی میں مجھ سے اہم کچھ نہیں، یہ بات میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ اس نے شاویز کی بات کا جواب دے دیا تھا، لیکن یہ وہ جواب نہیں تھا جو شاویز سننا چاہتا تھا۔ وہ بستور الجھا ہوا تھا، بے چینی اس کے وجود کو ڈس رہی تھی۔ لیکن پھر بھی تمہیں تھوڑا بہت دکھ تو ہونا چاہیے، مجھ سے شکایت کرنی چاہیے، ناراض ہونا چاہیے جواب نہ دینے پر۔
وہ مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ عبیرہ نے قدرے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم مجھے دکھی اور ناراض دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے، وہ خفگی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مگر محبت کبھی کبھی ناراضی، شکوے اور غم چاہتی ہے۔ محبت ایک حساس جذبہ ہے، اسے کبھی کبھی اس حساسیت کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئے بولا، پہلے تو تم اتنی حساس ہوا کرتی تھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر۔ ہاں ہوا کرتی تھی، اور اب بھی ہوں، لیکن اب مضبوط ہوں۔ پہلے کمزور تھی، اسی کمزوری نے مجھے کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ سرداب بھرتے ہوئے بولی، پھر بھی محبت میں تھوڑی بہت حساسیت تو ہونی چاہیے، اس سے محبت کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے، ورنہ وہ اس دن کے شیر خور میں جیسی ہو جاتی ہے جس میں تم چینی ڈالنا بھول گئی تھیں۔ وہ نارمل ہوتے ہوئے بولا، جی نہیں، بھولی نہیں تھی، بلکہ کم ڈالی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے بولی، میٹھا کم ہو تو زیادہ کھایا جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو کم کھایا جاتا ہے۔ شاویز ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے عبیرہ کی بات پسند آ رہی تھی۔ ویسے بھی جو لوگ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں نا محبت میں، ان کی محبت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا ہے، جبکہ دوسرا اسی رفتار سے زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ان دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسے مسلسل دیکھتے ہوئے شاویز نے تجسس سے پوچھا۔ عبیرہ کے چہرے پہ سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ کب وہیں میز پہ رکھ کر وہ بالکنی کی آئینی دیوار پہ ہاتھ رکھ کر شام کی زردی میں زرد و دل لندن کو دیکھنے لگی تھی۔ شاویز اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نظروں سے اوجھل ہو جانے سے برا انجام اور کیا ہو سکتا ہے شاویز؟ یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے سونا مٹی بن جائے، پھول کانٹے اور پتھر ریت میں تحلیل ہو جائے۔ ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے اس نے چہرہ موڑ کر شاویز کو دیکھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارے انجام تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ جانتا ہوں، شاویز نے لب بھینچے، سب یاد ہے مجھے، بس یہ نہیں پتا کہ کون زمین میں دھنسا اور کون پہاڑ کی چوٹی پہ جم گیا۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر میں نے خیز لہجے میں کہا۔ عبیرہ نے احساس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ قسم خدا کی، یہ تو میں بھی نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ برف اب پگھل چکی ہے۔ یہ سورج دیکھ رہے ہو نا تم، بالکل اسی طرح ڈوب گیا ماضی، بس کچھ لالگی باقی ہے۔ وہ کھوئی ہوئی لہجے میں بولی۔ شاویز نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اسے اسی احساس سے دیکھا تھا۔ میرا وعدہ ہے عبیرہ، میں یہ لالگی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ پر یقین ہو کر بولا، تمہارے دل کے آسمان پر محبت کے اتنے ستارے بکھیروں گا کہ صرف نور ہی نور ہوگا۔ مجھے لالگی پسند ہے، مجھے نئی لالگی چاہیے۔ عبیرہ نے دوبارہ غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاویز اس بات پہ حیران ہوا تھا۔ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے واقعی لالگی چاہیے، مگر یہ والی نہیں۔ وہ سورج کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ تو پھر کون سی؟ صبح والی، نئے سورج کی لالگی، اس نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ امڑ آئی اور اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ لگتا ہے ساری لالگی تمہارے چہرے پہ اتر آئی ہے، جو یوں منہ پھیر کر شرما رہے ہو۔ عبیرہ نے عقب سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنا چہرہ پھر سے عبیرہ کی طرف موڑ لیا تھا۔ میں کہاں شرما رہا ہوں؟ اس نے نظریں چرائیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نیچے مارکیٹ تک جاؤں۔ مارکیٹ کیوں؟ زہر لانے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عبیرہ کے کندھوں پہ ٹکا لیے۔ تو مرنے کا ارادہ کر چکے ہو؟ عبیرہ نے بلا تاثر پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ تو فی الحال تم کم چینی والا شیر خورما ہی کھاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی شرارت سے بولی۔ جس دن میٹھا زیادہ ہو گیا تو؟ اس نے کھوئی ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اس دن زہر لے آنا۔ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس نے اپنے کندھے شاویز کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیے تھے۔ وہ حیرت اور مسکراہٹ کے ملے جلے انداز سے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مڑ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ لالگی سورج کے ساتھ ہی غروب ہو چکی تھی۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ 3 کو ہم یہیں پہ بریک لگاتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک جو میں نے پہلے تکا لگایا تھا نا کہ ولی دوست ہیں، وہ مجھے ایک حد تک صحیح لگ رہا ہے، لیکن پھر ایک یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کلوز دوست کو یہ کیسے پتہ کہ پودا لگایا تھا گلاب کا باغیچے میں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ولی خود ہو، لیکن اس کی قبر ہے۔ لیکن قبر تو یوں بھی بنا سکتے ہیں نشانے کے طور پہ، لیکن اس کو اس کے گھر والے نہیں پہچانتے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا اس نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا ہو، لیکن پھر بھی امی تو پہچان لیتی ہیں۔ اور یہ عائشہ ولید کا کیا سین ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ فین ہوگی ولید کی، اور فین مطلب ایسے والی فین کی، ان کا آپس میں کانٹیکٹ بھی ہوتا ہوگا، اور اس کی امی وغیرہ بھی اس کو جانتی ہیں۔ تو شاید اب ولید اگر ٹی وی پہ آتا تھا تو پھر
ولی اگر ولید ہے تو اس کو پہچان جائے نا، کم از کم عائشہ تو پہچان جائے. کتنا کوئی بندہ حلیہ بگاڑ سکتا ہے. شاید دوست ہی ہو، لیکن اتنا کیا دوست. اور وہ کہتا ہے میں اتفاق سے یہاں آیا ہوں. شاید اتفاق ہی ہو، کیونکہ جھوٹ تو نہیں بولا اس نے، یا تو جواب ہی نہیں دیتا ہے تو پھر سچ بولتا ہے. اور اگر ولید ویسے بڑا ہی کوئی ڈیش بندہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ پلے بوائے ٹائپ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہوگا جو کہ خوبصورت ہوگا بہت زیادہ، اور وہ ایکٹر ہوگا یا پھر رائٹر ہوگا. تو اور پھر نا اس نے عبیرہ کو چھوڑ دیا ہوگا، یا پھر اس کی اور بہت سی سہیلیاں بن گئی ہوں گی، تو اس نے عبیرہ کو چھوڑ دیا ہوگا. اور پھر عبیرہ بہت ٹوٹ چکی ہوگی، اور پھر اس کی ایک سہیلی عائشہ ہوگی. کیا ہے یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں اپنا دماغ کا 100% لگائی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ ولی ہی ولید ہے یا پھر یہ الگ انسان ہے. اور ایک الگ انسان ہے تو یہ کیوں اتنا زیادہ کر رہا ہے؟ شاید ولید کے ساتھ اس کا کوئی ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے ولید مرا ہو. اور علی اور ولید کا بھی کوئی سین ہے، وہ جو اس کا بھائی ہے علی عائشہ کا. نہیں کچھ سمجھ آ رہا. اللہ جی، ایک دم سے میرے دماغ میں ساری کہانی آ جائے. کیا ہوا ہے یہ کب سب کچھ نکلے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ بتائیں آپ کا تکا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ولی ولید کا دوست ہے یا پھر ولی ہی ولید ہے؟ مجھے کامنٹ کر کے ذرا بتائیں. اور اب تک آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ ان کے گھر میں جو جاتا ہے تو یہ پلاننگ کر کے نہیں جاتا، ویسے ہی چلا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں تم اس کے بھتیجے ہو غفور کے، وہ کہتے ہیں ہاں، تو وہ چلا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ پلاننگ کر کے جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اتفاق سے آیا ہوگا. پتہ نہیں یار، اگلی قسط میں پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا. ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا فیل ہوتا ہے. اچھے سے کامنٹ کر دیں. جو میں نے بتایا ہے ولی ولید والا، وہ نہیں کر سکتے تو ایک دل ہی بنا کے دے دیں یار. تھوڑی سی رونق لگائیں کامنٹ سیکشن میں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.